بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پہلا خط ہمیں فیصل آباد سے جناب محمد اکرم صاحب نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس میں شرکت ہر حال میں ضروری ہے؟ محمد اکرم صاحب، نماز جنازہ اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، اور کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کہ جسے کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگوں کے لیے وہ کفایت کر جاتا ہے، یعنی تمام لوگوں کو اس کام میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات عطا کر رکھی ہیں اس میں بہت ساری خوبیاں اور سہولتیں ہیں۔ خوبیوں کے اعتبار سے اگر نماز جنازہ پر غور کیا جائے تو در حقیقت مسلمان امت اور مسلم معاشرہ، اس میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو قربت ہے، اور جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے یا ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ صاحب ایمان بھی ہو تو اس کے جو ایمان والے ساتھی ہیں، مسلم معاشرے میں رہنے والے مسلمان جو ساتھی ہیں، انہیں جہاں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ان کا ایک رفیق، ان کا ایک عزیز، ان کا ایک چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جہاں وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، وہیں وہ اس فکر میں بھی لگے رہتے ہیں کہ یہ شخص اب اس دنیا سے رخصت تو ہوا، لیکن ایمان ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ صرف رخصت نہیں ہوا بلکہ ایک دوسری دنیا میں داخل بھی ہو رہا ہے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ اب آخرت کے مختلف مراحل ہیں، ان مراحل میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی یا بہن کو اس انداز میں یہاں سے رخصت کریں کہ دعائیں دیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی اگلی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اور اگر اس سے کوئی لغزش اور اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کرتے ہوئے اس کی دوسری دنیا جس میں وہ داخل ہو چکا، اور ہم سب بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس میں لازماً داخل ہوں گے، تو ہم اسے اپنی اچھی تمناؤں کے ساتھ اور اچھی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ نماز جنازہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی رحمتوں کو طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور مغفرت اور معافی اس کی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ جب بھی حمد اور ثنا اور درود و سلام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس فرد کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے تو اسے معاف فرما دے، اور اس کے لیے ایک بہتر مقام جسے قبر سے لے کر اور حشر تک، اور حشر سے لے کر اس کے اگلے مقام تک جو پہنچنا ہے تو اس میں ہر منزل کو اس کے لیے آسان کر دے۔ گویا کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اس بھائی یا بہن کو رخصت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا بنیادی فلسفہ ہے، اور یقیناً اس کام میں شریک ہونے کی خواہش تو ہر مومن کو ہونی ہی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انسانی معاشرے میں بہت سارے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں سب لوگ کسی بندے کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کام کو ایک کفایہ کی صورت میں ہمارے حوالے کیا، اور کہا کہ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ کسی بستی میں کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو اس پوری بستی کی طرف سے ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے، تاکہ ہر بندہ جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے وہ اس بات کا مکلف نہ بنا دیا جائے کہ لازماً ہر شخص اس میں شریک ہو۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی سہولت بھی ہے اور ایک طرح کا احساس بھی ہے کہ کچھ لوگ نے شریک ہو کر اس میں دعا کر دی، اور باقی لوگوں نے جہاں جہاں جس کو خبر پہنچی وہ وہاں پر ہی اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان جو رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حی قیوم ہے، زندہ اور قائم ہستی ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر جگہ سے سن بھی سکتا ہے اور ہر مقام سے دیکھ بھی لیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس نماز جنازے میں شریک ہوئے وہ تو اجر اور ثواب کے حقدار ہوں گے ہی، لیکن جو لوگ شریک نہیں ہو سکے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات پر
اس میت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک بار سوال کیا گیا ایک خاتون کی طرف سے کہ یا رسول اللہ، آپ لوگ جو ہیں مختلف قسم کے کام جو مرد حضرات ہیں وہ باہر کی دنیا میں کرتے ہیں، جن میں سے ایک ذکر جو ہے وہ نماز جنازہ کی بھی کیا گیا کہ آپ لوگ نماز جنازہ کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم خواتین گھروں میں رہتی ہیں تو ہم تو اس اجر سے محروم ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی کہ جس نے اپنے گھر کے معاملات کو اس اچھے طریقے سے چلایا کہ گھر کا ماحول اچھا رہا، گھر میں میاں بھی خوش، بچے بھی خوش، وہ بھی خوش، کہ جس نے اپنے گھر کی زندگی کو اچھا بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، تو اسے گھر بیٹھے نماز جنازہ کا اجر اور ثواب بھی ملتا چلا جائے گا، نماز جمعہ کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کے عمل کو باقی لوگوں میں بھی تقسیم کر دے اور انہیں اس کے اجر میں اور اس کے ثواب میں شریک کر دے۔ اس اعتبار سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بندے کا انتقال ہو اور وہ مومن ہو اور بستی میں کوئی شخص بھی اچھی دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرنے والا نہ ہو۔ یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ اسی طرح یہ دوسرا سوال جو ہے وہ محمد نعمان صاحب نے حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا حق مار لیا تھا لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ احساس زندہ کیا کہ اسے اپنی غلطی کو سوچنے کا موقع ملا اور وہ پہچان گیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے کہ جسے اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل غلطی پر غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس کو اپنی غلطی کا، گناہ کا احساس ہو گیا، سمجھ لو کہ اس کے سنبھلنے کا اور اس کے بچنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ دوسری بات کہ جس کا حق مارا گیا ہے، جس قدر ممکن ہو سکے اس کا حق ادا کرنے کی فوراً کوشش کی جائے۔ اگر کسی کی زمین پر قبضہ ہے، زمین چھوڑ دی جائے، کسی کا مال دینا ہے، مال عطا کر دیا جائے، یا کسی بھی حوالے سے کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس کا حق مارا گیا تھا اب اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور اس طرح کے حالات دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آمد و رفت رہتی ہے، ہجرت ہوتی رہتی ہے، نقل مکانی بھی ہوتی رہتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں یاد آتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، نجات کی، مغفرت کی دعا کی جائے، اس آدمی کے لیے نمازیں ادا کی جائیں، اچھے کام کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کی جائے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی اس عبادت کا اجر پہنچائیں گے اور آپ سے جو غلطی ہوئی اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ ہم سب کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا ازالہ ابھی اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ہی کر لینا چاہیے۔